یا رسول اللہ۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارے درمیان ماہ رمضان، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہمان تشریف لانے والا ہے، اور یاد رہے کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ تمام مہینوں میں بڑا خاص مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قید میں ڈال دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتارا۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ رمضان بہت رحمت و برکت والا مہینہ ہے۔ میں اب اس کی فضیلت کی طرف زیادہ نہیں جا رہا، اب میں چاہوں گا کہ آپ احباب کو وہ چیزیں بتاؤں کہ جس طرح ہم نے رمضان کو گزارنا ہے، ہمیں رمضان میں کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے مطابق رمضان گزاریں گے تو ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی بات، میں بہت شارٹ اینڈ کنسائز آپ سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی فضیلت آپ نے جان لی، تو اب اگر ہم وظائف کے اعتبار سے بات کریں تو دیکھیں، جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلے تو ہر اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، کیونکہ اس سورت کی 30 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں۔ بندہ جب اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو پورے مہینے کی سختیوں سے، تنگیوں سے یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اور دوسرا وظیفہ رزق کی برکت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مغرب کی نماز کے فوراً بعد 21 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس وظیفے کو آپ یا اس سورت کو آپ پڑھ لیں 21 مرتبہ، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ فرمایا رزق اس کی طرف اتنی تیزی سے بڑھے گا، اس طرح بڑھے گا جیسے پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف آتا ہے، اس طرح رزق اس کے پاس آئے گا۔ اچھا، اس میں جب ہم بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے وظائف ہم بتاتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے، اس میں ایک خاص بات یہ یاد رہے کہ اس وظیفے کی اپنی برکت ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو برکت نہیں مل رہی تو وہ غور کر لے اپنے معمولات زندگی پر۔ اس کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا بھی ضروری ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا بھی ضروری ہے، حرام کام سے بچنا اور حرام کھانے سے بچنا، حرام کمانے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے رزق میں کس طرح اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرماتا ہے۔ حرام میں تو برکت نہیں ہو سکتی نا، مطلب ایک بندہ خیر و برکت کے وظیفے بھی کر رہا ہے اور اس کی جو کمائی ہے، سورس آف انکم ہے، وہ حرام ہے، وہ رشوت سے کماتا ہے، وہ سود سے کماتا ہے، اس کا کاروبار سودی ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ رزق میں برکت کا جو وظیفہ ہے وہ سود میں برکت پیدا ہو جائے، حرام کمائی میں، رشوت والے مال میں نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کو بھی اختیار اور اس پر نظر رکھنا پڑے گی۔ اور تیسری بات، ہر عشرے کی اپنی ایک دعا ہے، تو جو عشرہ آپ پائیں اس کی دعا کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ مثلا عشرہ رحمت ہے تو اس کے اندر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ عشرہ مغفرت پائیں تو دعا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عشرہ جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے تو اللہ سے دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہم اجرنا من النار، یہ دعائیں پڑھ لیں۔ تو ان دعاؤں کی کثرت کریں۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں ماہ رمضان کی خاص عبادات کی طرف۔ اب جب رمضان آتا نا تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا ہوتا، وہ کیسے گزارتے تھے؟ یہ تو ہمارے لیے بہت اہم بات ہے نا، یار رمضان ہمارے آقا کیسے گزارتے تھے؟ تو روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ عام حالت سے زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کا اہتمام کرتے رمضان میں، عام حالت سے زیادہ
قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے. حضور کی سخاوت کا عالم عام حالت سے زیادہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے. یعنی حضور کی سخاوت یقیناً وہ بہت زیادہ ہے، لیکن رمضان میں حضور کے دریائے سخاوت مزید بڑھ جاتا تھا. تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور رات میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا. جس نے رمضان میں روزے رکھے اور رات میں قیام کیا. تو اب ہم عبادات کی طرف آتے ہیں. تو رمضان کی خاص عبادت کیا ہے؟ ایک تو نماز ہے جو رمضان اور رمضان کے علاوہ دونوں صورتوں میں خاص ہے. دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت. تیسرا روزہ جو کہ فرض ہے رمضان میں، جس پر فرض ہے. اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ ہے نماز تراویح. ان میں سے کچھ ایسی عبادات ہیں جو ہمیں رمضان میں ہی نصیب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نماز کی طرف آتے ہیں. تو مثال کے طور پر نماز، ایک تو آپ نے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی. اگر آپ برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں رمضان کی تو یہ آپ نے اختیار کرنا ہوگا. اسی طرح جب آپ نماز فجر میں آئے تو کوشش کریں کہ نماز فجر میں، یعنی جب سحری کے لیے آپ بیدار ہو، وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ نماز تہجد کا ہوتا ہے. اگر آپ سو کر اٹھیں، کیونکہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو رات میں عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر بھی سو جاتے ہیں تو جب آپ سحری میں بیدار ہوں گے تو آپ کے پاس ایک وقت موجود ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ نماز تہجد کا. کون سا وقت ہے؟ اس وقت میں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اور تہجد یہ وہ نماز ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو رات میں نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے. اس بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے. اور فرض نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے. تو نماز تہجد کی پابندی کر لے رمضان میں، انشاءاللہ تعالیٰ چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ جائے. ان کے چہرہ چمکتا ہے جو رات کی نمازیں پڑھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں. بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. پھر نماز فجر کے لیے جب آپ بیدار ہو تو اس سے پہلے تہجد پڑھ لیں، پھر نماز فجر کے لیے آئیں. نماز فجر کے جب سنتیں پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. اس میں زیادہ ثواب ہے. اسی طرح فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے ایک وظیفہ کر لیں آپ، مالدار ہونے کا وظیفہ، امیر ہونے کا وظیفہ. روایت میں یہ موجود ہے، امام غزالی نے بھی اسے نقل کیا. بعض نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن یاد رہے کہ فضیلت کے لیے ضعیف حدیث یا ضعیف روایت بھی جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص غریب، محتاج، تنگ دست حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا رسول اللہ مجھ سے دنیا چلی گئی ہے، فقر و فاقہ ہے، حالات خراب ہیں. حضور علیہ السلام نے کہا تجھے وہ تسبیح نہ بتاؤں؟ تجھے وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے، مخلوق کی تسبیح ہے؟ اللہ اکبر. تو گویا حضور علیہ السلام نے اسے یہ وظیفہ بتایا کہ صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھ لی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. وہ عمل کرنے لگا. کچھ وقت بعد حضور نے دیکھا تو بلایا، پوچھا کیا حالات ہیں، اب کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اتنا اللہ نے نواز دیا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ رکھو کہاں رکھوں، اتنا مل گیا. اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جائے گی جس نے اس عمل کو اختیار کیا. ذلیل ہو گئے یار، ہم دنیا کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہوتے. یہ دین ایسی برکت والا ہے، ایسی عظمت والا ہے، بندہ دین پر عمل کرے، آقا کی سنتوں میں عمل کرے تو دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. عزیزوں ہمیں دین پر عمل کرنا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے مالی اعتبار سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی سے بچیں تو روزانہ رات میں ماہ رمضان اور اس کے علاوہ بھی اپنی عادت بنانے سورہ واقعہ پڑھنے کی. سورہ واقعہ کی روزانہ رات میں تلاوت کریں انشاءاللہ. حضور فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ اس پاس کبھی نہیں آئے گا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا. میں آگے بڑھ رہا ہوں. اسی طرح
نماز فجر کے بعد 5 نمازوں کی آپ پابندی کریں، اور اسی میں ایک چیز شامل کر رہے، روزانہ آپ کم از کم 1 پارہ تو روز مکمل کریں، 1 پارہ تو روز مکمل کریں۔ اس طرح ماہ رمضان میں ہمارا، جب ماہ رمضان مکمل ہوگا تو پورا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کم از کم ہے، اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام حالت سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کیا کرتے تھے، تو قرآن کی تلاوت کی آپ جو ہے وہ عادت بنا لیں، اور کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں کم از کم 1 قرآن تو میرا مکمل ہو جائے۔ اسی طرح نماز تراویح، نماز تراویح یاد رہے کہ یہ رمضان ہی کی خاص عبادت ہے، یہ نہ رمضان سے پہلے اور نہ رمضان کے بعد ہے، تو اس لیے ہمیں اس نماز کی تو بہت پابندی کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات اس تراویح کی یہ ہے کہ یار پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں الحمدللہ، پورے سال میں ہم پورا قرآن 5 نمازوں میں نہیں سن پاتے کیونکہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن نماز تراویح کی برکت یہ ہے کہ بندہ 30 دنوں میں پورا قرآن نماز میں کھڑے ہو کے سن لیتا ہے الحمدللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں یہاں پر دوست احبابوں کو، ہمارے لوگ بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے 5 روزہ تراویح پڑھ لی، 10 روزہ پڑھ لی یا 6 روزہ پڑھ لی تو ہماری جان چھوٹ گئی، اب ہم پہ تراویح نہیں ہے، اب وہ چلے جاتے ہیں کاروبار کی طرف، دکانوں کی طرف، تو مکانوں کی طرف۔ ان سے پوچھا جائے بھائی تراویح تو ہم نے تو 6 روزہ پڑھ لی ہے۔ یاد رہے کہ 6 روزہ 5 روزہ پڑھنے سے آپ کی نماز تراویح ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب تک رمضان ہے اس وقت تک تراویح ہے۔ جب تک رمضان یعنی عید کا چاند نظر نہیں آئے گا اس وقت تک آپ نے تراویح پڑھنی ہے۔ جس پر لازم ہے تراویح، جو مکلف ہے تراویح پڑھنے کا، اس کا حکم تو سنت مؤکدہ ہے، تو لہٰذا اس شخص نے تراویح ادا کرنی ہے۔ اگرچہ اس نے 6 روزہ پڑھ لی ہے، ابھی بھی اس نے عید تک تراویح کو ادا کرنا ہے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یار میں نے 6 روزہ پڑھ لی یا 5 روزہ پڑھ لی تو اب مجھ پہ تراویح نہیں ہے، بلکہ ہر شخص نے جس پہ تراویح جو ہے وہ مکلف ہے، جو شخص تراویح کا، اس نے تراویح کی ادائیگی کرنی ہے رمضان، پورے رمضان، چاہے وہ خواتین ہو یا پھر وہ مرد حضرات ہو۔ اسی طرح روزہ، یہ رمضان کی بڑی خاص عبادت ہے۔ جس پر روزہ فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ہرگز روزہ نہ چھوڑے۔ تو روزہ جس پر فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ روزے کی پابندی کرے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے عبادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اسی طرح جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ آخری عشرہ، اس میں چونکہ طاق راتیں ہیں، اور کسی بھی طاق رات میں سے ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، اور شب قدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات آخری عشرے میں طاق راتوں میں موجود ہے۔ لہذا اگر ہم شب قدر کو پالیں اور اس میں عبادت کر لیں تو گویا ہمیں 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا آخری عشرہ جو ہے ماہ رمضان کا، یہ بہت اہم ہے۔ اب طاق راتوں کو یا اس میں جو شب قدر پوشیدہ ہے اس کو پانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پابندی کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا۔ تو یہ اعتکاف میرے کریم آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اس پہ بندہ جب مسجد میں بیٹھتا ہے تو کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے رب کی یاد میں کھو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گناہوں سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کریم آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ تو اگر شب قدر کو آپ پانا چاہتے ہیں تو اعتکاف کر لیں۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ اعتکاف میں آپ مسجد میں ہوں گے، عبادت میں مصروف ہوں گے، ہر رات میں عبادت کریں گے تو کسی نہ کسی رات میں کوئی نہ کوئی سجدہ آپ کا شب قدر میں ادا ہو ہی جائے گا۔ یہ ہمارے لیے قسمت کی بات ہے۔ تو یہ 2-4 باتیں میں نے ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔